آسیہ مسیح کے کیس کے حوالے سے تو مجھے تو تعجب ہے کہ آسیہ مسیح کے کیس کے حوالے سے جو قانونی یا شرعی جو تقاضے ہیں اس کے اندر کسی قسم کا کوئی سقم نہیں ہے۔ بحیثیت ایک طالب علم کے، حالانکہ پاکستان کے اندر بڑے بڑے اکابر علماء اکرام ہر مسلک کے جو اساتذہ وہ اس سلسلے میں یقیناً وہ اچھی طرح انہوں نے غور و فکر کر لیا ہوگا، لیکن میں تو ایک طالب علم ہوں، میں طالب علم کی حیثیت سے میں اپنا ایک اوپینین دے رہا ہوں، اور ہو سکتا ہے اوپینین غلط بھی ہو، وہ اس انتباہ کے اندر کوئی کوتاہی بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ میں یہ ضرور سمجھوں گا کہ جو میرے ناقص علم میں ہے میں ضرور شیئر کروں، تاکہ اگر اس میں کوئی قابل اصلاح بات ہے تو علماء اکرام اس کی ضرور اصلاح کر دیں۔ جہاں تک یہ سپریم کورٹ کا جو کیس تھا، فیصلہ ہے، اس کے دو حیثیت، ایک قانونی اور ایک شرعی۔ جہاں تک قانونی حیثیت کو اگر دیکھیں تو قانونی حیثیت سے جتنے پراسس تھے وہ بالکل آئین و قانون کے مطابق پورے ہوئے۔ مطلب یہ کہ ٹرائل کورٹ کے اندر جو ہے سب سے پہلے یہ مقدمہ چلا، آسیہ مسیح کے بارے میں فیصلہ کر دیا گیا کہ توہین عدالت جو ہے وہ ہوئی اور توہین رسالت ہوئی ہے، لہذا سزائے موت دی جائے گی۔ پھر یہ کہ ہائی کورٹ کے اندر جو اپیل کی گئی تو ہائی کورٹ نے اس فیصلے کی توثیق کر دی کہ ٹھیک ہے ایسا ہوگا۔ پھر آپ جانتے ہیں کہ ہائی کورٹ کے بعد سپریم کورٹ کا درجہ ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر اپیل کی جاتی ہے، تو لہذا اس کے مطابق سپریم کورٹ کے اندر جو اپیل کی گئی کہ بھی ہائی کورٹ کے فیصلے پر آپ نظر ثانی کریں، تو سپریم کورٹ جو ہے ظاہر ہے کہ وہ سب سپریم ہے، اس سے پورے ریویو کیا اس فیصلے کو، اور وہ فیصلہ پورا کا پورا اردو انگریزی کے اندر انہوں نے چھاپ دیا۔ اس کے جتنے بھی سرکمسٹینس تھے وہ بالکل سارے واضح کر دیے کہ یہ وہ چیزیں ہیں، لہذا اس وجہ سے قانونی طور پر ہمیں کوئی چیز ایسی نظر نہیں آتی کہ ہم اس کیس کے حوالے سے آسیہ مسیح پر جو ہے وہ قتل کا، پھانسی کا فیصلہ کریں۔ اور یہ قاضی اسلام نے یا جسٹس سپریم کورٹ جو تھے ثاقب نثار نے اس واضح الفاظ بھی یہ بات کہہ دی، لہذا وہ چیز ہر ایک نے دیکھی کہ انہوں نے کیا انہوں نے شبہات پیش کیے۔ اب اگلا قانونی حق اور طریقہ یہ تھا مد مقابل کے لیے کہ وہ جو نظر ثانی کی درخواست دائر کرے، بجائے اس کے کہ وہ اشتعال میں آ کے اپنے ملک اور اپنے ملک کی پراپرٹی اور غربا کا خون اور جان لے لے، یہ نہیں تھا، بلکہ کیونکہ ایک چیز عدالت اور قانون کے پیٹرن پہ چل رہی ہے، اسی پیٹرن پہ اب آپ جو ہے وہ نظر ثانی کی درخواست کریں کہ نہیں جی آپ سے شاید وہ سقم ہوا ہے، اور آپ کا جو فیصلہ، حالانکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے کے بعد کوئی اعتراض ہونا نہیں چاہیے تھا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے آخری حد ہوتی ہے، لیکن پھر بھی ٹھیک ہے آپ کو سپریم کورٹ کے رویے اور طریقہ کار پر کچھ بدگمانی ہوئی کہ ایک تو کہ جھٹپٹ فیصلہ کر دیا، جلدی سے ساری چیزیں ایک دو دن کے اندر ریپ اپ کر دی، اور پھر تاریخ ایسی رکھ لی گئی کہ جس تاریخ کا بھی یہ کہ تاریخ کے اسلام کے ساتھ ایک ایسا جوڑ ملا کہ غازی علم الدین شہید جو وہ شہید ہوا 31 اکتوبر کو، وہ تاریخ یہاں رکھی، تو کچھ ایسے اتفاق بن گئے۔ تو اب کچھ بدگمانی پیدا ہو گئی کہ کوئی وجہ ہے، کسی کو خوش کرنا مقصود ہے، لہٰذا جو ہے سپریم کورٹ پر جو ہے بدگمانی کر کے درخواست دائر کرنے کا آپ کو بالکل حق ہے، آپ اس کا جو ہے نظر ثانی کی درخواست دائر کریں، لہذا وہ درخواست دائر کی جائے۔ اب وہ نظر ثانی کرنے کے بعد اب اس کے بعد جو ہے وہ پھر سپریم کورٹ فیصلہ اپنا سنائے گی کہ ہاں ہم نے جو کیا وہ صحیح ہے، اور مد مقابل اس کو غلط ثابت کرے کہ نہیں یہ جو سرکمسٹینس آپ نے ذکر کیے ہیں یہ درست نہیں ہے۔ یہ وہ طریقہ تھا جو ایک پڑھی لکھی دنیا میں، جو آج کی سویلائز دنیا میں یہ ایک طریقہ چلتا ہے، لیکن یہ طریقہ نہیں ہے کہ جو اختیار کیا گیا کہ اس عدالتی فیصلے کے اوپر ایسا اشتعال جس کے نتیجے میں ملک اور قوم جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے 170 ارب ڈالر کا نقصان جو ہے وہ آج 2-3 دن کے اندر ہو گیا۔ جو ملک پہلے سے جو ہے وہ معیشت کے بالکل گڑھے کے اندر ڈوبا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ یہ صورتحال پیش آئی، اور عین ایسے وقت میں کہ جس باہر کی دنیا کے ممالک جو ہے وہ آپ کے ملک میں انویسٹمنٹ کی خواہش کر رہے ہیں، اور آپ اگر اتنی بدامنی شو کریں گے تو پھر آپ کا یہ رویہ بھی بدگمانی کی زمرے میں آ جاتا ہے کہ بھی آپ کس وجہ سے یہ کر رہے ہیں۔ جیسے ہم سپریم کورٹ پہ بدگمانی کر سکتے ہیں، ایسے آپ کے جو یہ اشتعال ہے یہ بھی تو بدگمانی اس پر بھی تو کی جا سکتی ہے کہ کیا مطلب ہے کہ ایسے وقت میں جب معیشت جو ہے اس کو گرو ہونے کا وقت تھا، اور ایسی جو ہے وہ کاروبار بزنس ملک کو ملتے کہ ملک و قوم کے اندر خوشحالی آتی، تو آپ نے عین اس وقت کے اندر یہ علم اٹھایا، تو معلوم ہے کہ اب اس کے پیچھے بھی کچھ نہ کچھ اچھے سرکمسٹینس ہو سکتے ہیں۔ تو گویا کہ دونوں طرف جو ہے سقم اور خرابیاں پیدا ہوئیں۔ تو یہ تو میں قانونی تجزیہ کہ قانونی طور پہ جو انہوں نے چیز واضح کر دی ہے، لہذا اس کے مطابق کوئی اعتراض کا حق ہونا نہیں چاہیے تھا۔ اب رہا اسلامی نقطہ نظر، تو اسلامی نقطہ نظر سے آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ملک جو آفیشل جو مذہب وہ حنفی ہے،
حنفی مذہب ہے، وہ شافی مالکی حنبلی نہیں ہے۔ تو جب حنفی مسلک ہے تو حنفی مسلک کے مطابق امام اعظم ابو حنیفہ اور ان کے جتنے بھی متبعین ہیں، تو حنفی مسلک کے مطابق ذمی جو شاتم رسول ہے اس کو بطور حد کے قتل کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے، یعنی حدن اس کو قتل نہیں کر سکتے۔ جیسے ایک مسلمان ہے، اس نے اگر وہ شاتم رسول بنا تو بطور حد کے اس کو قتل کیا جائے گا، اور پھر اس میں اختلاف ہے اس کی توبہ قبول کی جائے گی یا نہیں کی جائے گی۔ ہاں توبہ قبول ہوگی تو اللہ کر لے گے، لیکن دنیا کا حکم جاری ہوگا۔ لیکن جو ذمی شاتم رسول جیسے آسیہ ہے وہ ذمی ہے، اس کی جان مال عزت آبرو کی ذمہ داری مملکت اسلامیہ پر ہے۔ تو ذمی شاتم رسول سے جب کوئی ایسی چیز صادر ہو جائے اور جو اس زمرے کے اندر آئے، تو امام اعظم ابو حنیفہ کا مسلک یہ ہے کہ وہ جو ہے وہ حدن قتل نہیں کیا جائے گا۔ ہاں تعزیراً قاضی اسلام کو اختیار ہے کہ اس کو قتل کر سکتا ہے، لیکن اگر قاضی اسلام یہ دیکھے، کیس کی ریویو کرنے کے بعد دیکھے کہ یار یہ اتنی خطرناک بات نہیں ہے، یہ بس ٹھیک ہے ایک دفعہ اس عورت سے غلطی ہو گئی، اس سے کر دیا، پھر معافی تلافی بھی کر لی، تو کیس میں اتنی زیادہ سنگینی نہیں ہے، اور اس بندے کی عادت بھی ایسی نہیں ہے کہ جگہ جگہ شماتت رسول کرتا رہتا ہے، شاتم رسول بنا ہوا ہے۔ پر ایک دفعہ ایسی بات ہوئی کہ جھگڑے کے نتیجے میں، تو قاضی اسلام اور حاکم وقت کو اختیار ہے کہ وہ قتل نہ کرے اور کہے کہ یہ قتل نہیں کی جائے گی، تو قتل نہ کرنے کا فیصلہ بھی کر سکتا ہے، اور تعزیراً جو قتل کر بھی سکتا ہے۔ تو یہاں پر اگر قاضی اسلام نے یہ دیکھا کہ کیس قانونی طور پہ بھی کمزور، پھر ڈاؤٹ کا بینیفٹ بھی اس کو مل رہا ہے، اور پھر میں نے بتایا کہ امام اعظم ابو حنیفہ کا جو حنفی مسلک جو ہمارے ملک کا آفیشیل مسلک ہے، اس کے مطابق بھی یہاں اس کو اختیار ہے کہ وہ اس کو قتل نہ کرے۔ تو اگر اس نے یہ فیصلہ کر دیا کہ ہم اس کو بری کرتے ہیں اور جب اس کو قتل نہیں کرتے، تو اس میں میں یہ سمجھتا ہوں ہمارے آفیشیل حنفی مسلک کے مطابق بھی اسلامی نقطہ نظر کی حیثیت سے بالکل درست فیصلہ تھا۔ تو مجھے تو یہ کہتے ہوئے ڈر بھی لگ رہا ہے کہ وہ ہمارے بڑے بڑے اکابر علماء پورے پاکستان کے ہر عالم اور مفتی، وہ پتہ نہیں ان کے پاس کون سی دلیل ہے جس بیس پر انہوں نے اس کی جو قتل ہی پر لازم حکم دے دیا کہ وہ قتل ہی ہونا ہے اس نے، کیونکہ جبکہ وہ اختیار و ثوابدید پر ہے، قاضی اسلام کے ثوابدید پر ہے کہ اس کو قتل کرنا چاہیے یا نہ چاہے۔ اگر وہ دیکھتا کہ نہیں کیس اتنا بڑا نہیں اور یہ ایسی اتنی بڑی شاتم رسول نہیں ہے، میں اس کی مثال یوں دیتا ہوں جیسے اس کی جگہ پر سلمان رشدی ہوتا، اس کی جگہ تسلیمہ نسرین ہوتی، تو قاضی اسلام کی ثوابدید یہ کہتی نہیں یہ تو بڑا گھنونا قسم کا شاتم رسول ہے، اس کو تو قتل تعزیر کرنا چاہیے۔ لیکن اگر آسیہ جیسی غریب ایک چک دیہات کی عورت، وہ بھی ایک فالسے کے کھیت کے اندر ایک لڑائی کے ریئیکشن کے دیموں سے کوئی لفظ کہہ دیا، تو قاضی اسلام اپنی ثوابدید پر امام اعظم ابو حنیفہ کے مسلک کے مطابق اس کو چھوڑ بھی سکتا قتل سے۔ تو اگر اسے چھوڑ دیا تو حنفی مسئلہ کے مطابق فیصلہ ہوا۔ تو مجھے تو یہ کہتے ڈر لگ رہا ہے کہ وہ اکابر نے جو اس طرح اشتعال پھیلا ڈالا ہے کہ نہیں قتل ہی ہونا ہے، تو یہ کون سی دلیل کی بنیاد پر انہوں نے یہ کہہ دیا؟ جبکہ امام اعظم ابو حنیفہ کا مسلک تو یہ ہے کہ حدن قتل نہیں کیا جائے گا، ذمی شاتم وہ جو ہے وہ تعزیراً قتل کیا جائے گا، اور وہ بھی قاضی اسلام اور حاکم وقت کی ثوابدید پر ہے۔ تو جب یہ صورتحال ہے، اور پھر جب کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملک کی سنگین حالات میں ہے، تو آپ کو تو چاہیے یہی جو جزیہ تھا، یہ جو شق تھی امام اعظم ابو حنیفہ جس کا آپشن اسی پر اس کو فالو کیا جاتا اور اس کے مطابق فیصلہ کیا جاتا، اور تاکہ آپ شریعت کے مطابق بھی فیصلہ ہو جاتا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و عشق کا جو ایک جذاب تھا وہ بھی پورا ہو جاتا، اور جب ملک بھی کسی قسم کی جب وہ بحران کے اندر نہ جاتا اور انار کی پیدا نہ ہوتی اور عافیت بھی رہتی۔ لیکن کیا بات ہے کہ آپ نے وہی صورت اختیار کرنے کی کوشش کی ہے کہ جو کہ آفیشل جو مسئلہ کا آپ کا حنفی ہے، اس حنفی مسئلہ کے مطابق ذمی شاتم بطور حد قتل بھی نہیں ہو رہا۔ تو اس لیے جو ہے میری درخواست یہی ہے کہ یہ اہل علم کو سنجیدگی متانت کے ساتھ اور اس کے ساتھ سوچنا چاہیے کہ بھئی اس کی حقیقت کیس کی اصل میں شرعی نقطہ نظر سے کیا ہے۔ میرا ایک طالب علمانہ، کیونکہ میں جیسے میں بتا رہا ہوں کہ میں ایک طالب علم ہوں، ہو سکتا ہے میری رائے غلط ہو، لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ وہ حقیقت ہے کہ یہ جو اسلامی نقطہ نظر سے بھی اس فیصلے میں کوئی شوقم نہیں ہے۔ لہذا قوم کو چاہیے کہ اسی فیصلے کو برقرار رکھے، اور اگر اس کی ایک جان بچتی ہے اور رخصت ہوتی ہے تو ہوتی پھرے، ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے۔ ایک غریب مسکین عورت ایسی بات کر دی ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن آپ جو ہے شریعت اور قانون کے تقاضے پورے کریں، کیونکہ ایک ٹیکنیکل بات یاد رکھیں، ناحق اگر آپ سے خون ہو گیا یہ پھر آپ بچنے والے نہیں ہیں، لیکن غلطی سے کوئی چھوٹ گیا اللہ کے آپ کی معافی ہے۔ یہاں اگر آسیہ ناحق قتل ہو گئی
تو پھر آپ بچنے والے نہیں. یہ پوری قوم کے اوپر اس کا خون آ جانا ہے، اور کل روز قیامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خلاف گواہ بن کے آ جائیں گے. لیکن اگر وہ اس غلطی کے اندر اجتہادی اور آپ کی فقہی غلطی میں اگر وہ معاف ہو گئی، چھوٹ گئی، تو رسول اللہ کبھی شکایت نہیں کریں گے، کیونکہ رسول اللہ معاف کرنے کو وہ جو پھر بھی پسند کر لیں گے، لیکن یہ اس کی معافی نہیں ہوگی کہ آپ نے ناحق اگر کسی کی جان لے لی.